حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن جرير يعني بذلك وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دعوت دعائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتے ہیں کہ مفسر ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس دعا کا مقصد جو تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، معنی یہ تھا کہ وجعلنا مستسلمین لامرک، کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے حکم کے ماننے اور اس پہ اپنے آپ کو سونپنے والا بنا دے، کہ جہاں تیرا حکم آ جائے تو ہم اس کے لیے ہمہ تن گویا اس کے سپرد ہو جائیں، استسلام کی کیفیت ہو جائے. خاضعین لطاعتک، اور تیری فرما برداری کے آگے جھکنے والے ہوں. لا نشرک معک فی الطاعۃ احدا سواک، اور تیری اطاعت میں کسی کو شریک بھی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی فی العبادت غیرک، اور نہ تیری عبادت میں کسی غیر کو شریک کریں. پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیم جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے تو ان کو شرک سے معصوم رکھا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام ایسی دعائیں جو مانگتے ہیں تو اس میں امت کے لیے ایک بہت بڑا درس ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آپ نے بھی پڑھا، الحمدللہ کئی دفعہ پڑھا اور کئی دفعہ وہ حدیث مبارک گزرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، یعنی ایک دن کے اندر 100 دفعہ استغفار. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے تو پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو معصوم فرمایا اور آپ تمام گناہوں سے پاک، لیکن اس کے باوجود جو ہے استغفار کا فرمانا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک کے لیے تو رفع درجات کا باعث ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب گناہ نہ ہوں اور آدمی پھر بھی استغفار کرے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے. اب جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی نے اگر اللہ نے اس کو عرفات کے میدان میں اخلاص کے ساتھ حاضری نصیب کر دی تو اللہ اس کے گناہ سارے معاف فرما دیتے. اور اسی طرح آتا ہے کہ جب طواف زیارت فرماتے ہیں، اسی طرح آتا ہے جب رمی جمار کرتے. تو اب جب گناہ سارے معاف ہو گئے تو پھر دوسرے مراحل جو ہیں وہ جب طے کریں گے تو قاعدہ ہے اگر گناہ ہے اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے، اگر گناہ نہیں ہے اللہ درجات کو بلند فرما دیں گے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جو استغفار فرماتے تھے تو حضور کے تو درجات بلند ہو گئے اور امت کے لیے سبق مل گیا کہ میں معصوم ہو کر بھی اللہ کے آگے استغفار کرتا ہوں اور تم خطاوار ہو کر بھی استغفار نہیں کرتے ہو. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار میں بھی امت کو ایک درس تھا. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ایک درس ہے کہ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے آپ کو سونپنے والا بنا دے، ہمیں اپنی اطاعت کے آگے جھکنے والا بنا دے، ہمیں اپنی طاعت میں کسی غیر کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جب ابراہیم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں تو اس پر اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ان کی دعاؤں کو بھی ذکر فرمایا. وقال ابن ابي حاتم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل الرجاء بن حبان الحسيني القرشي قال اخبرنا بكر بن عبيد الله بن عبد الكريم وجعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك. ان نے فرمایا کہ استسلام کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے لیے خالص بندگی کرنے والا بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی امت جو مخلص خالص تیری عبادت کرنے والی ہو.
پیدا فرما وقال ايضا اخبرنا علي بن الحسين قال اخبرنا المقدمي وقال اخبرنا سعيد بن عامر السلام بن ميموتين في هذه الايه وجعلنا مسلمين قال كانا مسلمين ولكنما سألاه الثبات. سلام ابن متی فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے کہا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، حالانکہ وہ تو پکے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن بار بار جو یہ دعا مانگتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ الثبات، اللہ ہمیں اسی اسلام پہ قائم فرما، ہمیں اسی پہ دوام نصیب فرما. اور اس کے وقال اکرمت ربنا وجعلنا مسلمین لک، قال اللہ تعالی قد فعلت ومن ذریتنا امة مسلمة لك، قال اللہ قد فعلت وقال صدی ومن ذریتنا امة مسلمة لك یعنی العرب. قال ابن والسبب انه يعم العرب وغيرهم لان من ذریۃ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم الخلیل نے دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ نے فرمایا قد فعلت، ہم نے تمہاری دعا منظور کر لی. تو یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یعنی ابھی وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور منظوری ملنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوات، اس میں کوئی شبہ ہے کہ اللہ کا نبی جب مانگنے والا ہو، جب معصوم مانگنے والے ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل مانگنے والے ہوں علیہم الصلوات والتسلیم، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی دعا ہو رہی ہے اور اسی وقت منظوری آ گئی، جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کئی واقعات میں ذکر فرمایا ہے. اور جیسے وہ واقعہ حدیث مبارک میں بڑا مشہور ہے کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو مال بھی برباد ہو گئے، ہمارے تو جانور بھی مرنے والے ہیں، کیونکہ قحط پڑنے والی ہے، بارش نہیں ہوئی مدتوں سے، اور پھر کوئی نہری نظام تو ہے نہیں، گزر اوقات تو بارش کے پانی پر ہے، اور بارشیں بند ہو جائیں تو پھر کیا عالم ہوتا ہے. تو مہربانی فرما کے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی بارش کی اللہ تبارک و تعالی سے. اور یہ بھی احادیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ما رأینا صحابۃ فی السماء، کہ ہم نے آسمانوں میں کوئی بادل شادل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اب بادل آنے شروع ہو گئے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز سے یعنی جو فارغ ہوئے بارش اسی وقت شروع ہو گئی، اور جو فارغ ہوئے تو اتنا پانی ہو چکا تھا کہ گھٹنے تک ہم پانی میں چل کے مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، اسی طرح عباد اللہ الصالحین کی بعض اوقات تو دعائیں ایسی منظور ہوتی ہیں نا جی کہ منہ سے نکلی اور منظور ہو گئی. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی مدتوں دعائیں کرتے اور مدتوں کے بعد منظوری ہوتی، کیونکہ نظام تو سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فراق یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی کیا خیال ہے آپ کا، کوئی کم دعائیں کی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کتنی درخواست پیش کی ہوگی. یعنی فراق میں جن کا یہ عالم تھا کہ آنکھیں مبارک سفید ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہ موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے غم کو پینے والے تھے اور ایسا غم کو برداشت کیا، اور فراق میں ایسا غم زدہ ہوئے کہ آنکھیں مبارک سفید پڑ گئے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا جی وہ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اندھے ہو گئے، تو یہ بات غلط ہے. اللہ کے نبیوں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالا جائے جو بے ادبی کا باعث ہو. اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں کہ اپنے انبیاء جتنے اللہ نے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ نے ان کو خلقت کے اعتبار سے بھی
خلق کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی ایسا پاک بنایا ہے کہ کوئی دشمن انگلی نہیں رکھ سکتا. یعنی کوئی ایسا عیب نہیں لگاتے اللہ اپنے پیغمبر کو، نہ اس کے بدن میں، نہ اس کے وجود میں، نہ اس کے ذات میں، نہ اس کے عادات میں، کہ دشمن جو ہے اعتراض کر سکے. اور یہ اندھا ہونا جو ہے ایک بہت بڑا نقص ہے. کیوں؟ ایک آدمی آنکھوں والا ہے اور ایک آدمی اندھا ہے. اور پھر اگر طالب العلم پورے قرآن میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کوئی نابینا کا واقعہ آیا ہے تو وہاں لفظ اعمیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ. اللہ نے فرمایا میرے بدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، آپ نے تیوری چڑھا لی جب آیا وہ ہمارا نابینا، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ چونکہ نابینا تھے تو اللہ نے قرآن میں ان کو ٹھیک صاف نابینا فرمایا، صاف لفظ آئے اعمیٰ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي هِيَ فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا یہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ جب آدمی گمراہی میں پڑتا ہے تو اس کے دل کی بصیرت ختم ہوتی ہے، وہ دل کا بھی اندھا ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر لفظ اعمیٰ باقاعدہ ذکر فرمایا. تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہوتے یا آپ کی آنکھیں مبارک چلی جاتی تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دیتے. تو اس لیے ایک ایسی چیز، یعنی ایک تو قرآن کا ترجمہ ایسے لفظ سے کرنا جو قرآن میں نہ ہو، اور ایک ترجمے کے علاوہ ایسا لفظ اختیار کرنا کہ جس لفظ میں ذرا سا بھی بے ادبی کا پہلو ہو تو پھر آدمی کو بچنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہم السلام کے شان میں ذرا سی بھی بے ادبی، ذرا سی بھی کوتاہی، ذرا سی بھی شان میں کمی جو ہے اللہ کبھی گوارا نہیں فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی فوراً اس پہ عقاب فرماتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وہاں قرآن نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی غم کی شدت کی وجہ سے اور کثرت بکا کی وجہ سے آپ کی آنکھیں مبارک جو تھیں وہ سفید پڑ گئیں، یعنی وہ سیاہی میں کمی آ گئی. جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک کے عجیب عجیب اسلوب ہے، کلام ہے اللہ کا. جیسے اللہ تبارک و تعالی، یعنی آپ اندازہ فرمائے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہم نے نیند دے دی، آپ کو سلا دیا، آپ پر نیند مسلط کر دی. لیکن اللہ نے کتنا، یعنی کلام ربی میں اگر غور کریں تو ایک ایسا اسلوب ہے کہ دنیا میں کوئی اختیار نہ کر سکا، دنیا کا کوئی ادیب، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا یہ اسلوب بیان نہیں اختیار کر سکا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے جو ہمارے ماننے والے، ہماری توحید والے، توحید کی خاطر ہجرت کرنے والے جو اللہ کے ولی ہیں، فرمایا اصحاب کہف جب غار میں آئے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے نیند دے دی، فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا. فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یعنی کئی مدتوں تک، جس کا آگے ذکر ہے کہ 309 سال. تو اب ضرب علی الاذان جو ہے بمانے نیند، یہ دنیا کے کسی مخلوق نے بھی یہ اسلوب نہیں سیکھا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام اختیار فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے بندوں کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا بس، اور ایسا ڈال دیا کہ آواز جاتی نہیں تو نیند کھلتی نہیں. کیونکہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، آرام میں ہے، تو نیند کھلنے کے اسباب ہوتی ہے نا کہ کوئی حرکت، کوئی شور، کوئی آواز، کوئی پریشانی. لیکن ہم نے ان تک تو کوئی آوازیں بھی نہیں پہنچنے دی. ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی فرمایا کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. تو اس لیے بڑا خیال کیا کریں، خاصتاً یعنی ہمارے
جو طالب العلم بھائی ہیں ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بڑا خیال رکھا کریں کہ جہاں کسی پیغمبر کی ذات مبارک کا ذکر آئے، جہاں کسی اللہ کے نبی کا ذکر آئے، یا خاصتاً ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو کوئی ایسا لفظ نہ اختیار کریں جس میں ذرا بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو. یعنی اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ لا تقولوا رائنا، لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا. یعنی حالانکہ یہ لفظ رائنا کوئی ایسا لفظ نہیں تھا، عام محاورات میں استعمال ہوتا تھا، لیکن دشمن اس میں ایک بے ادبی کا پہلو نکالتے تھے تو اللہ نے اس لفظ کے استعمال کو بھی منع فرما دیا. حالانکہ رائنا کہنا کوئی منع نہیں تھا کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، آپ ہماری رعایت فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بات سنیے، آپ ہمیں بات کا موقع عطا فرمائیے. بڑا عام لفظ ہے، محاورات میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ دشمنوں نے رائنا کا کبھی معنی رعونت سے لیا اور رائنا کا کبھی معنی بکریوں کے چرواہے سے لیا اور رائنا کا کبھی رائنا کا معنی میں لے لیا، تو اس لیے چونکہ ایک پہلو حالانکہ وہ بھی دشمن اختیار کرتا تھا، مسلمان کے تو دماغ میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا خبردار ایسا لفظ بھی نہ بولو جس لفظ میں کوئی دشمن بے ادبی کا پہلو نکال لے، اس لفظ کو بھی نہ بولو. اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم ایسا آئندہ جو ہے ایسا لفظ کہا کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ آدمی پڑھ کے بڑا حیران ہوتا ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ یہود بے بہبود اور یہ جو قوم ہے نا جی یہود کی ملعون قوم جن پہ اللہ کی لعنت ہے، اس قوم کا خمیر ہی یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، اللہ کے احکام کی مخالفت کی، استہزاء کیے، انکار کیے، اعراض کیے. تو اسی طرح پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنی کتب متقدمہ تھی اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے. اب دیکھیں نا میرے مدنی سرکار کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے میں 17 آدمی پڑے ہوئے تھے، پورے مکے کی آبادی میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صرف 17 آدمی. تو اب اس زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے میں جو زمانہ فطرت آیا 600 سال کا زمانہ ہے ماں بین عیسیٰ علیہ السلام اور ماں بین حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ماں بین ابراہیم علیہ السلام تو پھر ہزاروں سال کا واقعہ بن جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہر جگہ کتابوں میں کہیں تو لفظ ایسے لکھ دیے کہ چلو اور کچھ نہ ہو تو انبیاء کے توہین کا کوئی پہلو نکل آئے، اور کہیں ایسا کر دیا کہ لفظ ہی بدل ڈالے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، بالکل پورے کے پورے کلمات، پورے کے پورے جملے ہی اڑا دیے اور اس کے بجائے ایک اور جملہ لکھ دیا. تو یہ سارا کرتے آئے. اب جناب نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں بھی جب مفسرین نے کتابیں لکھی اور سابقہ کتابوں سے رجوع کیا تو ان میں یہ بات پائی گئی، تو ان لوگوں نے بھی احتیاط کے دامن کو بلوز رکھتے ہوئے بات نقل کر دی کہ بھئی ہر آدمی خود تحقیق کرے اور خود دیکھے اور صحیح بات کو لے لے اور غلط بات کو چھوڑ دے. اچھا، بعض باتیں جو ہیں بے دھیانی میں بھی نقل کر دی گئی. اب ایک آدمی ایک کتاب نقل کر رہا ہے، یعنی آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، صرف آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کو نقل کریں، یا آپ اس کتاب کا مثلا کوئی ایسا مواد ہے کہ بھی فلاں باب لکھ دو، تو آپ لکھتے چلے جائیں گے. کبھی دماغ میں یہ بات نہیں جاتی کہ میں سمجھوں بھی کوئی لفظ ایسا تو نہیں آ رہا جو شریعت کے خلاف، بس نقل کے دھن میں نقل کرتا چلا جا. اور کبھی کسی بات پہ کوئی تھوڑا سا دماغ میں بات اڑی بھی تو نے کہا جی ہم نے تو نقل کر دی ہے نا، یہ تو پھر اگلے کا کام ہے، خود پڑے گا، مجھے تو حکم تھا کہ نقل کر دو، نقل اب میں پوری کر دوں گا. اس لیے ایسے الفاظ کتابوں میں آ گئے بڑے بڑے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور سر سے لگا کر پاؤں تک کیڑے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر بھی کیڑے آ گئے. حالانکہ اللہ معاف فرمائے جب قرآن پاک نے یہ بات نہیں کہی تو پھر کیا مطلب؟
کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں آتا. اللہ معاف کرے کسی میں کیڑے پڑنا کوئی یعنی کوئی اچھی بات سمجھے تو بڑی اہانت آمیز بات ہے. اللہ اپنے نبیوں کو ایسی باتوں سے محفوظ فرماتے. اتنا آتا ہے قرآن میں کہ رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اور مجھے جو تکلیف ہے میری تکلیف کو رفع فرما. وہ تکلیف کیا تھی اس کی تفصیل قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں کی گئی. کسی صحیح حدیث مبارک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا کہ ابھی وہ تکلیف کیا تھی. وہ تکلیفیں باطنی بھی ہو سکتی ہیں، روحانی بھی ہو سکتی ہیں. وہ تکلیفیں یہ کوئی کم تکلیف تھی کہ سلطنت ختم ہو گئی، اولاد ساری کی ساری موت آ گئی، مال و متال سارے کے سارے ختم ہو گئے اور بادشاہی کے بعد حضرت فقیر بن کے آپ ایک چھوٹی سی کٹڑی میں رہنے لگے اور آپ کی بیوی مزدوری کر کے آپ کو کھلانے لگی. تو یہ کوئی تھوڑی تکلیف ہے کہ پھر آدمی کیڑوں کا قصے بھی بنا ڈالے کہ اللہ نبیوں کے بدل میں کیڑے ڈال دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ لفظ آتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہ یا اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے تم رحم فرمانے والے ہو، میری رحم جو اللہ نے حکم. لیکن اب یہ ہے کہ ایسے الفاظوں کا ہمیشہ خیال رکھے، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض بڑے 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 گستاخ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں نا جی، پھر ان کو ان کتابوں سے مواد ملتے ہیں. وہ ان کتابوں سے ایسی ایسی باتیں ڈھونڈ کے پھر انبیاء علیہم السلام کے شان میں کوتاہیاں کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں ادب نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بے ادبی سے بچائیں. اب فرماتی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک کہ یا پروردگار عالم میری امت میں سے میری ذریت میں سے اولاد میں سے بھی ایسی امت بنا جو خالص تیری اطاعت کرنے والی ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ دعا بھی منظور کر دی. اب حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک یعنی العرب. یہ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب دعا مانگی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک تو اس سے مراد صرف عرب ہیں. لیکن ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول راجح یہ ہے کہ نہ یہ العرب وغیرہ، یہ لفظ جو ہے عرب کو بھی شامل ہے اور عجم اور غیر عرب کو بھی شامل ہے. اس لیے کہ قرآن میں لفظہ میں ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں تو بنو اسرائیل بھی ہیں، ذریت کے اندر اور لوگ بھی ہیں، تو صرف عرب مراد لینا تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ راجح قول یہ ہے کہ اس لفظ کو اپنے عموم پہ رہنے دو. یعنی آپ کی اولاد میں سے عرب میں بھی ذریت اور غیر عرب میں بھی آپ کی ذریت موجود تھی. فرماتے ہیں ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون. قلت وعد الذي قاله ابن جرير لا ينفي الصدي وان تخصيص بذلك لا ينفي من اداهم والسياق انما هو في العرب ولهذا قال بعده تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآية والمراد بذلك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت سدی کے قول کو رد کر دیا کہ نہیں ان کا قول ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے. حضرت سدی نے اگر عرب کا ذکر فرما دیا تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ باقی کی نفی ہو گئی. دیکھو نا مثلا ایک آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے مثلا اس کو 4 بیٹے دیے، تو آپ نے پوچھا تو اس نے 2 بیٹوں کا ذکر کیا اور 2 بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اس کے 2 باقی بیٹے ہی نہیں ہیں. تو چونکہ عرب کا ذکر حضرت سدی نے اس لیے فرمایا کہ سیاق اور سباق کا تقاضا جو ہے وہ عرب کا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، یہاں قوم جرہم آباد تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان میں شادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ بنایا گیا
اللہ کے گھر بنانے کے بعد ابراہیم الخلیل نے دعائیں مانگی تو یہ سارا سیاق جو ہے اس کا تقاضا عرب تھا. جیسے کہ دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم ان میں سے پیغمبر پیدا فرما جو ان پر تیری کتاب کی تلاوت کرے، تیری کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کو، اور ان کو پاکیزہ بنائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو مقام احسان پہ پہنچائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو دعا منظور فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا، تو اس دعا کے بعد اللہ نے کس کو بھیجا؟ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لے آئے. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. جیسے فرماتی ہیں کما قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم ومع هذا لا ينفي رسالة الاحمر والاسود لقوله تبارک و تعالی قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا وغیر ذلك من الادلة القاطعة. اب جناب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہ ذات پاک جس نے بھیجا غیر پڑھی لکھی قوم میں پیغمبر ان میں سے اللہ نے رسول بھیجا. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اب حضور بس صرف ان کے لیے رسول ہوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے بعثت الی الاحمر والاسود، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر گورے کالے کے لیے نبی بنا کے بھیجا. جیسے کہ دوسری آیت ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اعلان کر دو کہ اے لوگوں کے اللہ پاک نے مجھے ساری کائنات کے لیے سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو اب ایک آیت میں اگر آیا کہ آپ عرب میں آئے، آپ عرب میں سے آئے، آپ ان میں سے پیدا ہوئے، ان میں پیدا ہوئے، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ آپ باقی کے لیے نبی نہ ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سدی کا قول بھی اپنی جگہ درست ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے قول کو رد کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں. اب اس کے بعد فرماتی ہیں وغیر ذالک من الادلۃ القاطعہ وهذا الدعاء من ابراہیم واسماعیل علیہ السلام كما قال تعالی عن عباد المتقین المؤمنین في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة عباد الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من عبد الله وحده لا شريك له. اب جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے عباد المتقین المؤمنین، وہ اللہ کے ان بندوں میں ہیں جو متقین ہیں، جو مومنین ہیں، جو وہ تو مقام نبوت بھی ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور مومن بندے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے پروردگار عالم ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں میں سے ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کا امام بنا میرا مولا. اب دیکھیں گے ایک لفظ ہے قرۃ اعین، قرآن مقدس نے ایک لفظ کہا کہ یا اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولادیں، ہماری بیٹے بیٹیاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ایک ایسا محاورہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جب ان پہ نظر پڑے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جب ان پہ نظر پڑے تو ہماری آنکھوں کو قرار اور راحت ملے. اور آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ دھوپ میں آپ کی آنکھوں کو قرار ملتا ہے، ذرا سی بھی دھوپ لگے تو بس آنکھیں اسی وقت چندیانا شروع ہو جائیں گی، ذرا سے بھی مٹی پڑ جائے تو بس بیٹھے آنکھ پکڑو، ذرا سے بھی ایک اڑتا ہوا اور کروڑویں درجے کے ذرے کے برابر ایک تنکا بھی آنکھ میں آ جائے تو بس آدمی بیٹھا ہوتا ہے کیا ہے بھائی، او یار دیکھو پتہ نہیں کیا پڑا، او یار دیکھو کیا ہو گیا، آنکھ سرخ ہو گئی. کیونکہ یہ بیوی اور اولاد ایسی معاملہ ہے کہ ان کے سے ذرا سی بھی بات آئے تو بس آدمی تو ٹوٹ گیا.
دیکھو نا جی، آدمی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، آدمی بڑے سے بڑے مخالف کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن بیوی اور اولاد کا کیا کرے؟ بیوی اور اولاد کا مقابلہ کیا کرے؟ اب اولاد کے مقابلہ جو کرے گا کیا کرے گا؟ نکالے تو تب بھی تو خود برباد ہو، اپنا گھر برباد کرے نا جی، اولاد کو نکال دیا۔ اچھا، اور اولاد کے لیے بد دعا کرے، پھر بھی تو خود برباد ہو نا، جب اولاد برباد ہوگی تو تمہارا کھانا تو ویسے خراب ہو گیا۔ اچھا، اور اولاد کو نعوذ باللہ اب اگر مارے تب بھی خود برباد ہو گیا۔ اچھا، بیوی کو مارے اور دوسرے کے گھر میں چلی جائے تب بھی تمہارا کھانا خراب ہو گیا، چھوڑے تب بھی تمہارے لیے مصیبت آ گئی کہ تمہاری بیوی اب پھر لوگوں کے گھر میں چلی گئی۔ اب اس کے ساتھ سختی کرے اور ہر وقت وہ منہ پھلا کے گھر میں بیٹھی ہوتے کہ مستقل عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیوں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ آپ دیکھیں نا جی کہ اگر گھر میں بیوی صالحہ ہے، یعنی بیوی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اور میاں اور بیوی کا مزاج ملتا ہے تو وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا۔ جب بھی گھر میں جائے گا راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اور آرام ہی آرام ہے۔ بیوی کو خامد کا خیال ہے، خامد کو بیوی کا خیال ہے، ایک دوسرے کے مزاج شناسی۔ اور اگر میاں اور بیوی کے دماغوں میں اختلاف ہے، ذہن میں اختلاف ہے، دلوں میں کدورت اور نفرت ہے، جب بھی جاؤ گویا گھر ایک جہنم کا نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے تو ایک لفظ نے سارے مسئلے حل کر دیے کہ یا اللہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں ایسی اولاد دے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دیکھو نا عظمت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اب دیکھیں نا جی کہ آخر جن کی اولادوں میں متقین پیدا ہوئے، جن کی اولادوں میں صالحین آئے، جن کی اولادوں میں محدثین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے، آپ اندازہ کریں کہ ان کو پھر کتنی راحت ہوگی، ان کو پھر کتنی آرام ملتا ہو۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ عورت اور وہ مرد کہ مرد جب نماز کے لیے تہجد میں اٹھے تو اپنی بیوی کو بھی جگائے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ اور اگر بیوی، حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہے کہ اگر بیوی نہ اٹھے تو پانی لے کے چھینٹے مار کے بھی اٹھا رہا ہے کہ اٹھو اٹھو تمہاری تہجد نہ رہ جائے۔ اور فرمایا وہ بیوی خوش نصیب ہے کہ جو خامد غفلت کر رہا ہے تو خامد کو جگا رہی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی جنت کے راستے بنا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جنت میں پہنچانے کے ذریعے بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کی عبادت کے لیے جگا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بالعکس اگر معاملہ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اب خاوند نماز پڑھتا اور بیوی نہ پڑھتی ہو، گھر جہنم، اللہ پاک معاف کرے۔ اچھا، آدمی خود بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، صف اول میں بیٹھتے ہیں، اولاد نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، آپ اندازہ کریں ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، کیوں آپ لڑ بھی نہیں سکتے، مار بھی نہیں سکتے، کیوں جتنی تشدد کریں گے اتنی بغاوت آگے بڑھے گی اور بغاوت پیدا ہوگی اور فتنے بڑھیں گے، کیا کریں۔ اچھا، پھر یہ ایسے رشتے ہیں، چلو بھئی آپ کسی مثلاً آپ سے میری ناراضگی ہو گئی، اللہ معاف کرے، تو چلو میں کہوں گا اچھا بابا آئندہ ہم ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے، السلام علیکم، ختم، آپ کا راستہ وہ میرا راستہ ہے۔ اب اولاد کو کیا کہے، ان سے راستہ بھی تو الگ نہیں کر سکتا۔ اچھا، بیوی ہے کیا کہے، اب کیا کرے، یعنی انسان ہے نا جی، اگر خدا نہ کرے بیوی بے نماز ہے، اللہ نہ کرے بیوی بے حیا ہے، اللہ نہ کرے بیوی نافرمان ہے، اللہ نہ کرے بیوی بد زبان ہے، اب وہ مسکین بتائیں اس کا حل کیا ہے، کیا کرے غریب۔ چلو طلاق دے گا، بچے طلاق دے دے، جان چھڑائے، لیکن بچوں کو کون پالے گا جی۔ اچھا، اگر فرض محال بچوں کو خود رکھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ماں ماں کریں گے تو کہاں سے ماں کو لے آئے۔ اچھا، بچے ماں لے جائیں، وہ باپ باپ کریں گے، وہ جناب گویا زندہ، یعنی باپ موجود ہے، وہ غریب یتیم بنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ ماں کے پاس ہیں، وہ باپ کے پاس آنے نہیں دیتی، وہ وہاں چیخ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا موقع، اس لیے اس کا علاج کیا ہے، یاد رکھو دعا، اور کوئی علاج نہیں۔ ایسے جو گھریلو پریشانیاں ہیں ان کا علاج ماں سوائے دعا کے نہ عقل ہے، نہ حکیم ہے، نہ طبیب ہے، نہ زور ہے، نہ زر ہے، نہ دولت ہے، نہ ڈنڈا ہے، کوئی علاج نہیں۔
صرف ایک دعا ہے، آدمی اپنے آپ کو عاجز کر کے، بے بس کر کے اللہ کے دروازے پہ گرے اور کہا مولا تو رحم فرما ہمارے حال۔ اسی لیے پورے قرآن پاک میں دیکھیں کتنی دعائیں آئی ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اور دوسرے مقام میں ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور اسی طرح اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اسی طرح فاجعلہ رب رضیا۔ یعنی قرآن پاک میں اتنی دعائیں ہیں کہ وہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھریلو مسائل ہیں، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی نافرمانی، ان کا علاج تمہاری طاقت سے نہیں ہے، ان کا علاج تمہارے پاس قوت سے نہیں ہے، ان کا علاج تمہارے پاس کیوں؟ حضور پاک نے فرمایا عورت تو پیدا ہی پسلی سے ہوئی ہے، اور فرمایا من ضلع ایسر، اور پیدا بھی بائیں جانب کی پسلی سے ہوئی ہے جو زیادہ ٹیڑھی ہے دائیں سے بھی۔ فرمایا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اگر اس کو اپنی حالت پہ رکھو گے تو زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ فرمایا درمیان، کبھی سختی کبھی نرمی، اور اصل علاج کیا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تو مانگتے رہتے ہیں، اور ابراہیم خلیل اور اسماعیل علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وعدل قدر مرغوب فی شرعن، کیونکہ اللہ کے ساتھ تمام محبت جو ہے، یاد رکھو اللہ کی عبادت، اور پھر یہ محبوب رکھے کہ میرا اللہ میری صلب میں بھی ایسی اولاد پیدا فرما جو موحد ہو، جو تیرے ساتھ شرک کرنے والی نہ ہو۔ ولہذا لما قال اللہ تعالی لابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے جب فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتی ہیں تو آپ نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے امام بناتے ہو تو میری ذریت میں، میری اولاد میں بھی امامت کا شرف رہے۔ اللہ نے فرمایا رہے گا، لیکن جو ظالم ہیں ان کو ہمارا حکم نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا کے ہم بتوں کی عبادت کریں۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، یعنی اپنی اولاد کے لیے، ذریت کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے آدمی دعائیں مانگے۔ اب وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے، جب ابن آدم موت آ جاتی ہے، انقطع عملہ، اب اس کے عمل خود جو ذاتی ہیں وہ تو ختم ہو گئے۔ کیا معنی ختم ہونے کا؟ نماز پڑھتا تھا مر گیا، اب نماز تھوڑی پڑھے گا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، طواف کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، موت آ گئی، اب اس کا عمل تو خلاص ہو گیا، اس کے لیے تو گویا اس کی قیامت آ گئی، بات ختم ہو۔ لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے باعث نفع ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا خیراتی ادارہ بنا گیا جو اس کے بعد بھی جاری ہے، رباط بنا گیا، مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی ہسپتال بنا گیا، او علم ينتفع به، یا کسی کو علم پڑھا گیا اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، کتاب لکھ گیا، کسی کو علم پڑھا گیا، اب آگے شاگرد ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے۔ فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اچھا بیٹا چھوڑ گیا جو باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کو دعائیں کر رہا ہے، ہر وقت اپنے والد کی مغفرت کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ولد صالح، یہ صالح لڑکے کی علامت ہے جو اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے،
ان کے لیے خیراتیں کر رہا ہے، مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، والدین کے لیے صدقات جاریہ بنا رہا ہے، لیکن یہ بھی اس لڑکے کو نصیب ہوتا ہے جو صالح ہو، ورنہ عام بدبخت لڑکے تو زندگی میں دعائیں مانگتے ہیں کہ باپ جلدی مر جائے، اور جب مر جاتا ہے تو پہلے دن وہ آنکھیں شانکھیں سرخ کر دیتی ہیں مرچیں شرچیں ڈال کے کہ لوگ دیکھیں بڑا غم ہے اس کو، اور اس کے بعد وعلیکم السلام پتہ نہیں کہاں گیا باپ، کہاں کا تھا، کدھر تھا، مر گیا، جان چھوٹی۔ کتنے لوگ ہیں ایمان سے کہیں جو پابندی کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتے، کتنے، اللہ کوئی خوش نصیب جس کی اولاد صالح ہو، جن کو اپنے والدین کے لیے کوئی بات یاد ہو اور ان کو دعائیں کرتا ہو، ورنہ تو بس 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے باپ وغیرہ جو مر گیا ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرتا کہ کہاں تھا اور کہاں نہیں تھا۔ لیکن جو والدین، جو اولاد صالح ہیں، وہ اپنی ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے، دن ہے، رات ہے، طواف ہے، نماز ہے، عبادت ہے، ہر جگہ دعا میں اپنے والدین کا ذکر کرتے، زندہ ہیں تب بھی والدین کے لیے دعا، والدین فوت ہو گئے تب بھی والدین کے لیے دعا، اور جب آدمی اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتا ہے اللہ کی رحمت آتی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، قال ابن جرير وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اخرجها لنا علمناها، ہمیں سکھلا، ہمیں سمجھا، وقال ارنا مناسکنا مذابحنا، کہ یا اللہ ہمیں قربانی کی جگہ اور قربانی کا طریقہ سکھلا، نسک سے ہے، مذبح سے ہے، وروانا عطائدن وقتازا وقاسم خناتا وشین حسین ان مجاہد قال ابراہیم علیہ السلام ارنا مناسکنا قال فاتاه جبریل علیہ القواعد کی، یہاں اس کی بنیادیں کھڑی کرو، فرفع القواعد وتم البنيان ثم اخذ بيده فاخرجه فانطلق به الى الصفا، آپ نے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا اور صفا مروہ پہ لے گئے، قال هذا من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، ثم انطلق به الى البروہ فقال وهذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو بنا فلما كان قبض إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال كبر ورمه فكبر ورما، اب جناب مروہ پہ لے گئے، اب بتایا کہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، پھر جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم الخلیل کو مینا لے گئے، مینا کی طرف جب لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عقبہ میں، یعنی جہاں وادی عقبہ ہے، جہاں اب جمرۃ العقبہ ہے، ابلیس جو ہے ایک درخت کے قریب کھڑا ہے، یعنی راستہ روکنے کے لیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تکبیر بھی کہو اور اس کو پتھر بھی پھینکو، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو مارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا، فذهب الخبيث ابلیس وكان الخبيث اراد ان يدخل في الحج شيئا، ابلیس یہ چاہتا تھا کہ میں حج کے مناسک میں بھی کوئی ایسی حرکت کر کے غلط چیزیں داخل کر دوں، فلم يستطع واخذ بيد ابراہیم حتى به المشعر الحرام، حضرت جبریل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پکڑے لے آئے مزدلفہ میں مشعر الحرام میں، فقال هذا المشعر الحرام فاخذ بيد ابراہیم حتى اتى به عرفات، مزدلفہ کے بعد جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آئے، بتایا کہ یہ میدان عرفات ہے، قال قد عرفت ما اريتك قالها 3 مرات قال نعم، اب جناب جب جبریل علیہ السلام نے آپ کو پہلے تو اللہ کا گھر دکھلایا، کیونکہ دعا مانگی تھی نا ارنا مناسکنا، کہ یا اللہ ہمیں علم عطا فرما کہ تیرے مناسک، تیرے مشاعر، اس کا طریقہ کیا ہے، کہاں کہاں ہم ادا کریں گے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا لے آئے، سب سے پہلے تو اللہ نے اپنا کعبہ دکھلایا، کیوں حج تو اسی گھر کا ہے، اس کے بعد صفا دکھلائی، مروہ دکھلائی، اس کے بعد مینا لے گئے، اور مینا کے بعد پھر مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں لے گئے، مزدلفہ کے بعد عرفات میں لے گئے، جب یہ سارا سمجھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد جبریل نے کہا جو کچھ میں نے تمہیں دکھلایا عرفتہ، تم دیکھ چکے، جان چکے، یاد آ گیا، سمجھ لیا، عرفتہ پہچان لیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، اب ہم نے سمجھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے
سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی منظور فرمائیں. وروى نبی میں جد وقتادہ نحو ذلك وقال ابو داود الطیالسی قال اخبرنا حماد بن سلمان بن العاصم الخلیلی ان نبی الطفیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابراہیم لما ارى اوابر المناسک اراد له الشیطان عند المسعى وسابق ابراہیم ثم انطلق بمنى فقال هذا مناخ الناس فلما انتهى الى الجمرة العقبة طارده الشیطان وسبع سیات ذهبا. اب اس روایت میں حضرت ابن عباس سے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی اور ان کو مناسک کی جگہ دکھلائی گئی تو مسعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں بھی شیطان نے آ کے کوشش کی لیکن ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ثم انطلق بھی جبریل علیہ السلام. اب جبریل علیہ السلام لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منا میں آئے اور کہا ھذا مناخ الناس کہ ابراہیم علیہ السلام یہ مینا ہے یہاں اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ یعنی یہاں لوگ آ کے رہیں گے قیام کریں گے بیٹھیں گے. اب شیطان نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا جمرۃ العقبہ کے موقع پہ. فرماہ بسبع حصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کے ماری بسم اللہ اللہ اکبر حتی ذهب ثم اتى به الى الجمرۃ الوسطى فعرض له الشیطان فرماہ بسبع حصیات حتی ذهب ثم اتى به الى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فاتى به جمعا فقال هذا المشعر ثم اتى به عرفة فقال هذه عرفة فقال له جبريل اعرفت. اب اس کے بعد فرماتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے تو جمرۃ العقبہ کے موقع پہ شیطان نے آ کے کوشش کی. آپ نے 7 کنکریاں ماری وہاں سے ہٹ گیا. پھر جمرۃ الوسطیٰ کے مقام پہ آ کے کوشش کی تو پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری پھر وہ وہاں سے ہٹ گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہ جمرہ اولا جمرہ صغریٰ کے پاس آیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 حصیات ماری اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ہٹ گیا. اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے آئے مزدلفہ میں مشعر الحرام. یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد اب بنی ہوئی ہے. وہاں کچھ اونچی جگہ بھی ہے مزدلفہ کے اندر. ویسے تو سارا مزدلفہ ہے جو حدود مزدلفہ ہے اس میں آدمی جہاں بھی بیٹھ جائے جہاں بھی قیام کر لے الحمدللہ گویا اس نے مزدلفہ میں کر لیا. لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ وہ مقامات وہ جگہیں زیادہ افضل ہیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یا تشریف لائے. لیکن اب چونکہ ازدحام بہت بڑھ رہے ہیں تو اس لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ جہاں بھی جگہ مل گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ وہیں اپنا بیٹھ لیا اور وقت پورا ہو گیا. اب اس کے بعد فرماتے ثم اتى به عرفہ. آپ کو پھر لے کے آئے عرفات کے میدان میں وہ دکھلایا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام فرمایا عرفت اب تم جان گئے سمجھ گئے کہ کہاں کہاں مناسک ادا ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اصل بات یاد رکھو یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہے کہ یہ تو دکھلانا مقصود تھا لیکن بعض اوقات دکھلانے میں بھی ترتیب کا ذکر آ جاتا ہے بعض اوقات ترتیب کا ذکر نہیں ہوتا. اب مقصود یہ نہیں آپ دیکھیں نا جی جیسے رمی جمرات ہیں تو اب پہلے دن 10 تاریخ کو آنے کے بعد صرف ہم جمرۃ العقبہ کی رمی کرتے کیونکہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جمرۃ العقبہ کی رمی کی. لیکن دوسرے دن اب ہماری ترتیب جو ہے پھر ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے جمرۃ الاولیٰ پھر جمرۃ الوسطیٰ پھر جمرۃ العقبہ کیونکہ ترتیب اسی طرح ہوتی ہے چھوٹا درمیانہ اور بڑا. لیکن پہلے دن ہم بالکل آخری سے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا یہاں سے کی تھی تو لہذا سنت ابراہیم علیہ السلام بھی ادا ہو گئی اور اس کے بعد پھر عمل ترتیب سے بھی شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اخلاص کے ساتھ دین پہ قائم دائم رکھے اور سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک. بھائی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. جب اللہ کا قرآن فرماتی ہیں کہ آپ بشر تھے سید البشر تھے تو جیسے ہر بشر کا سایہ ہے آپ کا بھی سایہ تھا.
ہر بشر کی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد تھی۔ اللہ نے جیسے ہر بشر کی بیویاں ہیں، آپ کی بھی بیویاں تھیں۔ جیسے ہر بشر پہ بخار، تکلیف، دکھ، سکھ، زخم، موت، حیات طاری ہوتی، اسی طرح تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی طاری ہوتی تھیں، لیکن اللہ نے آپ کو بعد خصائص بخشے، بعد شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے تمام کائنات سے، تمام مخلوقات سے افضل بنایا، تمام انبیاء سے افضل بنایا، سید البشر بنایا۔ اور اسی طرح جو خصائص ہیں ان کا حدیثوں میں ذکر موجود ہے۔ مثلا حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، یہ حضور کے خصائص تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت مبارک تھی کہ آپ نے کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ صحابی کہتی ہیں کہ مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بالوں پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے ان کو ہمیشہ سیاہ رکھا۔ تو یہ اسی طرح حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میرا دشمنوں پہ رعب ڈال دیا ہے کہ میں ابھی 1 مہینے کے سفر پہ ہوتا ہوں اور کفر کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہواؤں سے مدد کی گئی، لیکن کسی حدیث صحیح میں یہ ذکر نہیں آیا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ یہ ایسے لوگوں نے، اللہ پاک رحمت کرے، محبت میں آ کے بعض چیزیں خود لکھ دیتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، مثلا یہ ہے کہ بعض ہوتا ہے نا جی، محبت میں ایک آدمی ادب کہ حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے کہ ماں کا سایہ اٹھ گیا، ابھی شباب تھا کہ چچے کا سایہ اٹھ گیا، ابھی بچپن تھا کہ دادا کا سایہ اٹھ گیا، اور حضور اللہ کے سوا بے سایہ رہ گئے، ان کا سایہ نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک ادبی بات ہوتی ہے، محبت میں لکھتا چلا جاتا ہے اگلا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سایہ نہیں تھا۔ سایہ نہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ آخر کوئی وجہ بیان کرے نا کہ سایہ نہ ہونے کا کیا معنی ہے، کہ چلو سایہ نہ ہو تو کیا ہو جائے گا، کوئی وجہ سمجھائی جائے نا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، محبت میں بڑھتے گئے، ہاں دیکھو نا جی، اللہ میاں دا بھی سایہ کوئی نہیں تھا، نبی دا بھی سایہ کوئی خدا ہویا نا جی۔ بس یہاں سے پھر مسئلے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے۔ کہتا جی ایک آدمی مدینہ منورہ سے حج پہ آ رہا تھا، اس نے وہاں سے احرام نہیں باندھا، تو مکے میں آنے کے بعد اس نے حج کا احرام باندھا، یعنی تنعیم سے اس نے حج کا احرام باندھا۔ یہ احرام حج کا تو انشاءاللہ اس کا ٹھیک ہو گیا، لیکن جو میقات سے آ رہا تھا تو وہاں سے اس نے تجاوز کیا بغیر احرام کے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بعد میں عمرہ بھی قضا کر لے اور ایک دم بھی ادا کر دے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی نہ ہو تو پھر دم نہیں لگے، یہ تو آئی حج عمرے کے لیے تھا، اس کی تو اور نیت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سیر پہ تو نہیں آ رہا تھا، نہ کسی کو ملنے آ رہا تھا، نہ کوئی دعوت تھی، نہ کوئی نوکری تھی۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام تو ہر آدمی پڑھے گا، بالکل آمنا و صدقنا، اور ضروری ہے کہ جب بھی آپ مدینہ پاک جائیں، جب بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے غسل کر کے، اعلیٰ لباس پہن کے، پاک لباس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے غریب کے لیے وہی اعلیٰ ہے، خوشبو لگا کے ادب سے جا کے صلاۃ و سلام عرض کریں۔ اب اگر کسی نے کہا سلام تو وہ بھی جیسے آپ کے سلام پہنچائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دوسرے کے سلام بھی پہنچا دیں گے، وہ بھی کہہ دیں کہ جن کا سلام ہے اللہ سب کے سلام پہنچا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تو یہ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں، کون لوگ؟ ان کا کوئی نام ہے؟ اچھا اسی طرح میں کہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں، لوگ آپ کو نہ ملیں گے نہ روایت کا پتہ لگے گا، اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ ورنہ بات یہ ہوتی ہے کہ بھی حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت صدیق فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عثمان فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جب آئے کہ لوگ کہتے ہیں، سمجھ لو کہ قصہ جیسے ہمارے ملنگ کہتے ہیں نا، راوی کہتا ہے، بھائی پتہ نہیں راوی کون، راوی کوئی نام بھی ہے اس کا کہ نہیں،
اچھا بعض تو کہتے ہیں آواز آتی، آواز آ رہی ہے، کربلا سے آواز ابھی آ رہی ہے 1400 سال کے بعد آواز آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جھوٹا قصہ ہے انشاءاللہ۔ ایک عورت نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ اس کی اولاد تقدیر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بزرگ کے پاس آئی، اس عورت نے دعا کرائی، اللہ نے بچہ عطا فرمایا۔ ایک دن اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، جاؤ انسان کا گوشت لے آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ سے گوشت اس کے بدن کا لے کر آئے جس کی دعا سے عورت کو بچہ دیا تھا۔ اللہ بات یعنی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مار رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں معجزہ دیا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، یہ کہیں نہیں دیا کہ زندہ کو بھی مار دیتے تھے۔ تو پہلے اندازہ اچھا، اب بزرگ کا شان عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا۔ سب جھوٹے قصے ہیں، گھڑنتو ہوتے ہیں، گھڑنتو خود گھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور ملازم ہوں، وہاں ہر وقت جو ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور مالک بھی کہتا ہے جھوٹ نہیں بولو گے تو نوکری سے نکال دوں گا۔ بہرحال کوشش تو کرو کہ ایسے جھوٹے مالک سے بھی پناہ مانگو، جھوٹی فیکٹری سے بھی پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں تمہیں کسی صحیح جگہ پر نوکری مل جائے گی۔ ڈھونڈتے رہو نوکری، جب مل جائے تو ایسی جگہوں کو چھوڑ دو۔ اور اگر کوئی عذر ہے، معذوریت ہے، تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہیں کہے نماز نہ پڑھو، اس کا ہم حکم نہیں مانیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کمپنی کا مالک کہے کہ جھوٹ بولو تو ہم اس کے کہنے پہ جھوٹ بھی بولیں، نہ، ہم بھی گناہگار ہیں جھوٹ بولنے کے بعد۔ جی میرا گاڑی کے حادثے میں ایک لڑکا فوت ہو گیا تھا، اللہ نے آسان کر دیا۔ بہرحال 2 مہینے کے روزے تو ضرور رکھیں آپ، بالکل رکھیں، آپ کو رکھنے ہیں 2 مہینے کے روزے، چونکہ بندوں کا حق تو آپ نے دے دیا نا، اب اللہ کا حق بھی تو دینا ہے۔ ایسا ایسا رکھتے رہے، ٹھنڈے موسم میں کر لیں۔ ایک مسجد کا ایک بزرگ مؤذن صاحب مجھے ایک وقف قرآن شریف دینا چاہتا ہے، تو جب وقف ہے تو مؤذن کا ملک تھوڑا ہے، مؤذن کو کہو اپنے پیسے سے خرید کر کے آپ کو دے دے، پتہ تو لگے۔ مسجد مبارک میں بہرحال کسی کے احترام میں افضل یہ ہے کہ نہ اٹھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اٹھنا پسند نہیں تھا، آپ منع فرماتے تھے کہ میرے لیے بھی نہ اٹھو، حتیٰ کہ صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضور آتے ہمارا دل چاہتا تھا ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم ڈرتے تھے کہ حضور کو پسند نہیں ہے اٹھنا۔ تو لیکن کسی کسی مقام پر حضور کا اٹھنا بھی ثابت ہے، تو اس لیے بہرحال اکثر تو اسی پہ عمل کیا کریں کہ نہ اٹھا کریں۔ لیکن اگر کوئی عالم ہے، کوئی واجب الاحترام ایسی شخصیت ہے تو اس کے احترام کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اس کا میری جماعت سے بھی تعلق نہیں۔ تو پھر اس لیے احترام کے طریقے ہر علاقوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر اور اس کی دعائیں منظور فرماتے ہیں، کیونکہ گویا وہ سب کچھ چھوڑ کے خدا کے دروازے پہ آ کے پڑ گیا، اور زیادہ یقین ہے کہ اسے لیلۃ القدر کی فضیلت بھی نصیب ہو جائے۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ میں دوران ملازمت میں ایک حج بھی کر چکا ہوں اور ایک عمرہ بھی کر چکا ہوں۔ اب میں ملازمت کے سلسلے میں جدے آیا ہوں، تو جدے سے میرا تبادلہ مکہ معظمہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حدود حرم میں نہیں، اب جب آپ آئے تو آپ کی نوکری جدے لگی، آپ جدے کی نیت سے آئے تھے اپنے ملک سے، تو آپ کے لیے کوئی عمرہ نہیں۔ اگر آپ جدے سے ویسے عمرہ کرنا چاہیں مرضی، لیکن آپ پر کوئی دم شم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے آئے ہیں تو آپ نے مکہ مکرمہ کی نیت نہیں تھی، اور نہ ہی سیدھا آپ مکہ مکرمہ آ رہے تھے، آپ جدہ کے لیے آ رہے تھے۔ تو آدمی جب جدے کے لیے آئے یا پاکستان سے آئے اور کہے کہ جی پہلے میں مدینہ شریف جاؤں گا، پہلے جدے اتر کے مدینہ شریف جاؤں گا، مدینہ شریف سے پھر مکہ شریف آؤں گا، اچھا اب جدہ اتر گیا، جہاز ہی نہیں ملا مدینہ شریف جانے کا، تو نے کہا چلو بھائی اب تو پھر مجبوری ہے مکہ شریف جاتے ہیں، تو اس پر بھی دم نہیں آتا، کیونکہ اس کے آنے کے وقت نیت مدینہ منورہ کی تھی۔ بہرحال وہ میں نے بتا دیا دم نہیں آتا۔ حدود حرم میں بغیر احرام، حدود حرم میں اگر جدے سے آئے تو کوئی دم شم نہیں ہوتا۔
ہم لوگ جو زندہ لوگوں کے نام سے بھائی مسئلہ سمجھ لو، کوئی فوت ہو گیا یا کوئی معذور ہے، اس نے وصیت کی میرا عمرہ کرو، میرا حج کرو، میرا طواف کر سکتے۔ اگر کسی نے وصیت نہیں کی تو پھر آپ اپنا کریں اور اس کے لیے دعا مانگ لیں، بات ختم ہوگی، پھر بدعت کرو کہ صحیح نہ رہا۔ اگر مقتدی میں کوئی اتحیات میں یا کسی چیز میں کمی ہو جائے لیکن امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خطوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں پورا لکھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا جائے۔ 20 دفعہ تو میں نے بتایا کہ مسجد الحرام میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1,000، مسجد اقصی میں 500، کتنے دفعہ بتاؤ؟ وہی لکھنے والا ایک آدمی۔ اپنے گھر میں اگر ہم داخل ہوں اور کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کریں، اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے حج افراد بھی کیا ہے تو اس میں بھی صفا مروہ تو دوڑنی ضروری ہے۔ اگر آپ نے دوڑا تو ٹھیک ہے، اگر کا بعض لوگوں نے طواف زیارت کیا اور صفا مروہ نہیں دوڑے تو ان کو کہیں کہ اب بھی نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لے، کوئی بات نہیں۔ دمام میں کام کریں تو جب مکے میں آئے عمرے کے لیے وہ صفا بھی کر کے چلے جائے۔ اگر مجھے نماز قضا ہوئی لیکن تاریخ یا وقت یاد نہیں ہے تو کوئی تاریخ کی ضرورت نہیں، بس جو اللہ تو جانتے ہیں نا کہ میری نماز جو قضا ہو گئی تھی میں قضا کر رہا ہوں بس۔ احرام کی چادریں جو ہیں اگر ہم نے عمرہ کر لیا اور احرام سے فارغ ہو گئے تو اب ان تولیہ یا چادریں یا جو بھی ہیں اپنے ذاتی کام میں لا سکتے ہیں۔ تمہاری ملکی ہیں، ذاتی کام میں کیوں نہ لاؤ بھائی؟ تمہاری چیز ہے، جس کام میں لگاؤ۔ اگر میں کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو گیا ہے تو یہی میں نے ابھی بتا دیا، وہی مسئلہ ہے عمرے کا۔ قرآن کریم ہم تلاوت کر رہے ہیں تو والد آ جائیں تو نہیں اٹھنا ضروری نہیں ہے، اٹھنا جو ہے حضور کو بھی پسند نہیں، لیکن اگر کسی نے اٹھا تو بعض روایات میں سے اس کی گنجائش بھی نکلتی ہے۔ تم قرآن پڑھ رہے ہو تو بس نہ اٹھو، بیٹھے رہو، اپنی تلاوت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود ہم بھیجتے ہیں بالکل حدیثوں میں درود موجود ہے اور صلاۃ و سلام بھی موجود ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تو سلام بھی آ گیا۔ اسی طرح جب آپ روضہ مبارک میں جائیں گے تو صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی درود آ جاتا ہے تو اس میں صلاۃ کا صیغہ بھی آ جاتا ہے، سلام کا بھی آ جاتا ہے۔ بعض درودوں میں صلاۃ کا آ جاتا ہے، بعد میں صرف سلام کا آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے 4 کاغذوں پر طلاق پاکستان بھیجی، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہاں سے دارالافتاء میں جا کر مفتی وقت سے فتویٰ لیا جائے، چونکہ طلاق کے مسئلے میں ہر آدمی ہر مولوی کے کہنے پہ آپ عمل نہ کیا کریں، باقاعدہ مفتی سے فتویٰ حاصل کریں۔ ایک شخص نے وضو سے پہلے اپنے سر کو دھویا، بعد میں وضو کیا تھا تو دوبارہ مسح سر نہیں کیا، کیا جائز؟ نہیں، جب نیت ہی نہیں تھی، پہلے تو ویسے سر دھو رہا تھا۔